آج ہم قرآن کے تیسرے باب سورت آل عمران کو مولانا مودودی کی تفسیر کی مدد سے سمجھیں گے۔ یہ سورت ایک ہی بار میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ اس کی ایک خاص ساخت یعنی سٹرکچر ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ ساخت کیا ہے اور اس کے نازل ہونے کے پیچھے کیا پس منظر ہے؟ اس تفسیر کے مطابق یہ سورت اصل میں 4 الگ الگ حصوں پر مشتمل ہے جو مختلف وقتوں میں نازل ہوئے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ چاروں حصے اہم تاریخی واقعات سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس سورت کو سمجھنے کے لیے اس دور کے تاریخی حالات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ وقت تھا جنگ بدر کے فوراً بعد کا۔ ایک طرف فتح تھی تو دوسری طرف نئے چیلنجز۔ تو یہ سورت انہی چیلنجز کے جواب میں رہنمائی کے لیے نازل ہوئی تھی۔ تفسیر بتاتی ہے کہ یہ سورت اس وقت کے حالات کا سیدھا سیدھا جواب تھی۔ اچھا، تو یہ سورت کن لوگوں سے بات کر رہی تھی؟ اس کے مخاطب 2 بڑے گروہ تھے، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اور مسلمان۔ مسلمانوں کے لیے یہ سورت ایک طرح کی تسلی اور رہنمائی تھی، خاص طور پر جنگ احد کے بعد۔ لیکن قرآن خود کو سمجھنے کے لیے کیا اصول بتاتا؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن خود بتاتا ہے کہ اس کی آیات کو کیسے سمجھا جائے۔ یہاں 2 طرح کی آیات کا ذکر ہے، محکمات یعنی بالکل واضح اور متشابہات یعنی تمثیلی۔ قرآن کہتا ہے کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑ کے فتنہ پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے اصول یہ ہے کہ تمثیلی آیات کو ہمیشہ واضح آیات کی روشنی میں ہی سمجھا جائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سورت آل عمران تاریخ کے ایک نازک موڑ پر نازل ہوئی اور خود کو سمجھنے کا طریقہ بھی بتاتی ہے۔ یہ بات ایک اہم سوال اٹھاتی ہے، کسی بھی متن کا پس منظر جاننا اس کے معنی کو کتنا بدل دیتا ہے۔